بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد المرقات فی علم المنطق، اور اس میں سبق نمبر 25 آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، اور سبق میں ہے العکس المستوی۔ عکس مستوی آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، جس کو العکس المستقیم بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے بھی آپ کے سامنے عبارت پڑھ رہا ہوں کہ عکس کسے کہتے ہیں، عکس کی تعریف۔ اور عکس جو ہے وہ محصورات اربعہ، موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ، ان کے عکس کیا آتے ہیں، اس لحاظ سے بھی یہاں پر بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے یہ میں آپ کے سامنے عبارت پڑھتا ہوں، اس کی تشریح کرتا ہوں، اور اس میں پھر اضافی جو تشریحات ہوں گی وہ بعد میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ العکس المستوی، عکس مستوی، وَيُقَالُ لَهُ الْعَكْسُ الْمُسْتَقِيم، اس کو کہا جاتا ہے عکس مستقیم بھی، سیدھا سیدھا عکس۔ اب ایضاً اسی طرح یعنی اس کو عکس مستقیم بھی کہتے ہیں۔ وَهُوَ عِبَارَةٌ، اور یہ عکس مستقیم اور عکس مستوی، اس کی تعریف کیا ہے؟ اب تعریف شروع ہو گئی۔ وَهُوَ عِبَارَةٌ، وہ عبارت ہے، تعبیر شدہ ہوتا ہے، عن جعل الجزء الأول من القضية ثانيا والجزء الثاني في اولا مع بقاء الصدق والکیف۔ کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ قضیہ خبریہ ہوتا ہے، اس کے جزء اول کو جزء ثانی کے ساتھ جزء ثانی کر دیا جائے، اور جزء ثانی کو جزء اول کر دیا جائے، یعنی جو پہلے قضیہ میں موضوع تھا اس کو محمول کر دیا، جو محمول تھا اس کو موضوع کر دیا۔ مع بقاء الصدقی والکذبی، اگر پہلا سچا ہے تو دوسرا بھی سچا رہے، پہلا جھوٹا ہے تو دوسرا بھی جھوٹا رہے۔ اچھا جی، یعنی سچ جھوٹ کا تضاد نہیں ہوگا، جیسے کہ پیچھے ہم تناقض میں پڑھ کے آئے ہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ والکیفی، اور کیف کے اندر بھی یعنی ایجاب اور سلب میں بھی اسی ترتیب سے رہے گا۔ اتفاق، یعنی پہلا اگر جو ہے وہ موجبہ ہے تو وہ دوسرا بھی موجبہ رہے گا، اور دوسرا اگر پہلا اگر جو ہے سالبہ ہے تو دوسرا بھی کیا رہے گا؟ سالبہ اس کے اندر رہے گا۔ اچھا جی، تو اب آگے کہتے ہیں فالصالبۃ الکلیہ، یہ جو ان میں سالبہ کلیہ ہے محصورات اربعہ میں سے، تنعکسو یا تنعکسو، تنعکسو کنفسہا، یہ اپنے ہی جیسا عکس لاتا ہے، اپنے ہی جیسا عکس اس کا آتا ہے، یعنی سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ ہی آئے گا۔ کقولی کا، جیسے کہ آپ کا قول ہے، مثال کے طور پر، لا شیء یا لا شیء من الانسان بحجر، یا لا شیء من الانسان بحجر، اب یہ جو کوئی انسان پتھر نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل اس کا عکس آئے گا یا ناقص الی قولی کا لا شیء من الحجر بانسان، نہیں ہے کوئی پتھر انسان، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہو گئے، دونوں، پہلا سچا ہے دوسرا بھی سچا ہے، پہلا سالبہ ہے دوسرا بھی سالبہ ہے، اور ہم نے موضوع کو محمول کو موضوع کر دیا، پہلے والا جو قضیہ تھا اس کے موضوع کو دوسرے میں محمول کر دیا، اور پہلے میں جو محمول تھا اس کو دوسرے میں موضوع کر دیا۔ بدلیل خلفی، دلیل خلف کے ساتھ، دلیل خلف تین طرح کے دلائل ہوتے ہیں جن سے چیز کو ثابت کیا جاتا ہے، یہاں پر دلیل خلف کا ذکر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور اس کی آگے انہوں نے تشریح بھی تھوڑی سی کر دی ہے۔ تقریر اس کی تقریر یہ ہے دلیل خلف کے طور پر، انہ لو لم یصدق لا شیء من الحجر بانسان، اگر یہ بات، یہ جو آپ نے یعنی مقدمہ اخرى، اگر یہ صادق نہ ہو، ٹھیک ہے، کہ کوئی پتھر انسان نہیں ہے، عند صدق قولنا لا شیء من الانسان بحجر، باوجود اس کے کہ سچا مان لیا جائے مقدمہ اولا، یعنی کوئی انسان پتھر نہیں ہے، مقدمہ اولا جو ہم نے پڑھا ہے نا کہ کوئی انسان پتھر نہیں ہے، وہ مقدمہ اولا ہے، اور اس کا آگے عکس کیا نکالا تھا ہم نے مقدمہ اخرى کے طور پر، لا شیء من الحجر بانسان، کوئی پتھر بھی انسان نہیں ہے۔ اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دلیل خلف یہ ہے کہ اگر آپ مقدمہ اخرى کو جو ہے اگر سچا نہ مانے، باوجود اس کے کہ مقدمہ اولا کو آپ نے سچا مانا ہوا ہے، تو پھر لازماً لا صدق نقیضہ، اس کی نقیض سامنے آئے گی۔ ایسے تو ہو نہیں سکتا نا کہ آپ
جو ہے ارتفاع نقیضین کریں یا اجتماعی نقیضین کریں، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ نقیض آپ اس کی پھر نکالیں گے لصدقہ، نقیض ہو اس کی نقیض صادق آئے گی۔ آنی قولنا بعض الحجری انسان، بعض پتھر کیا انسان ہے، یہ غلط نکل آیا، یہ پھر نقیض نکلے گی۔ اگر آپ سالبہ کلیہ کی نقیض عکس مستوی جو ہے، اگر آپ سالبہ کلیہ نہیں مانیں گے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا اس کی نقیض۔ نقیض کیا ہے؟ بعض پتھر انسان ہے۔ فنظمہ مع الاصلی، پس ہم اس کو نقیض کو اگر ملائیں اصل کے ساتھ، اصل سے مراد ہے مقدمہ اولا۔ مقدمہ اولا کون سا تھا؟ لا شیء من الانسان بحجر، کوئی انسان پتھر نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ ملائیں بعض الحجری انسان، بعض پتھر انسان ہے۔ ونقول، اور ہم کہیں بعض الحجری انسان ولا شیء من الانسان بحجر، ينتج، پھر یہاں پر نتیجہ نکلے گا بعض الحجر لیس بحجر، حد اوسط کے گرا کر بعض پتھر پتھر نہیں ہیں۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ایک چیز کی اپنی ذات سے نفی لازم آئے گی، اور ویسے بھی فی الواقع بھی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ فَيَلْزَمُ سَلْبُ الشَّيْءِ عَنْ نَفْسِهِ، تو لازم آئے گا ایک چیز کی نفی خود اس کا اپنی ذات سے، وَذَلِكَ مُحَالٌ، اور ظاہر بات ہے یہ محال ہے، ہو نہیں سکتا اس طرح۔ وَالسَّالِبَةُ الْجُزِيَّةُ، اور سالبہ جزیہ جو ہے لا تنعکس لزوماً، اس کا عکس لازمی طور پر نہیں آتا، مطلب ہر جگہ نہیں آتا، کبھی آ بھی سکتا ہے لیکن لازمی طور پر نہیں آتا۔ کبھی آ سکتا ہے، اس کی مثال لیں، جیسے بعض من الابیض لیس بحیوان، بعض سفید حیوان نہیں ہے، ٹھیک ہے، بعض سفید حیوان نہیں ہے، مثلا چونا، نمک حیوان نہیں ہے، اس کا آپ عکس نکالیں، عکس مستوی۔ بعض من الحیوان لیس بابیض، نہیں، بعض حیوان سفید نہیں ہے، جیسے کوا، تو وہ اس میں نہیں آئے گا۔ اب ٹھیک ہے، یہ یہاں پر یہ عکس ٹھیک بن رہا ہے اس لحاظ سے، لیکن یہ عام طور پر بہت کم آتا ہے، اس لیے اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ زیادہ تر یہی ہے کہ سالبہ جزیہ جو ہے اس کا عکس نہیں آتا لازمی طور پر۔ اب اس نہیں آتا، اس کو یہاں پر تھوڑا اس کو سمجھا رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں لجواز عموم الموضوع فی الحملیۃ والمقدم فی الشرطیۃ، کہ یہ ہو جائز ہے کہ ویسے جملے جو حملیہ میں موضوع ان کا عام ہو اور شرطیہ میں مقدم ان کا عام ہو، تو پھر ہم جب اس میں نکالیں گے سالبہ جزیہ کا عکس تو پھر غلط آئے گا، مثلا جھوٹا آئے گا۔ مثلا یصدق بعض الحیوان لیس بانسان، یہ بات تو سچی ہے کہ بعض حیوان نہیں ہے انسان، ٹھیک ہے، جیسے گھوڑا، گدھا وغیرہ۔ اب اس کا عکس نکالیں، ولیس یصدق بعض الانسان لیس بحیوان، اب یہ صادق نہیں آئے گا اس کا عکس، بعض انسان نہیں ہے حیوان، تو یہ تو غلط ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ موضوع عام ہے حملیہ میں، اور مقدم جو ہے وہ شرطیہ کے اندر مقدم عام، اس کی مثال آگے میں لا رہا ہوں، مصنف نے نہیں لائی۔ والموجبۃ الکلیۃ تنعکس الی موجبۃ جزیۃ، اور موجبہ کلیہ کا عکس جو ہے موجبہ جزیہ آتا ہے۔ فقولنا کل انسان حیوان، یہ موجبہ کلیہ ہر انسان کیا ہے؟ حیوان ہے، اس کا عکس آئے گا یا ناقص الی قولنا بعض الحیوان انسان، بعض حیوان کیا ہے؟ انسان ہے، موجبہ جزیہ آ گیا اس کا عکس۔ اب کہتے ہیں کوئی خواہ مخواہ کہے جی موجبہ کلیہ کا موجبہ کلی آنا چاہیے، تو یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ ولا ینعکس الی موجبۃ کلیۃ لانہ، کیوں؟ اس وجہ سے کہ جائز ہے یہ کہ ہو محمول حملیہ میں اور تالی شرطیہ میں عام، اگر اس کو عام بنا دیں تو فلا یصدق، یہاں بھی خرابی آئے گی اور یہاں بھی وہ صادق نہیں آئے گا۔ مثلا یہاں پر دیکھ لیں کل حیوان انسان، ہر حیوان انسان ہے، یہ غلط ہے نا، پھر صحیح نہیں ہے۔ مثلا ادھر سے آپ کہیں جی کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کہیں کل حیوان انسان، ہر حیوان جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان ہے، کیا مطلب؟ آپ نے یہاں پر کیا کیا ہے کہ یہاں پر آپ نے یعنی اس کو عام کر دیا ہے، جو ہے موضوع کو یہاں پر عام کر دیا ہے، تو موضوع کے عام ہونے کی صورت میں، بلکہ کل انسان حیوان میں اس میں آپ دیکھیں کہ آپ نے اس کو محمول کو یہاں پر عام۔ اب ہم تھوڑی سی اس کی مزید تشریح کر لیتے ہیں، کتاب کے اعتبار سے تو آپ کے سامنے بات رکھ دی گئی۔ عکس کا معنی ہوتا ہے الٹنا، الٹنا پلٹنا، پھیرنا، اور مستوی کا مطلب ہوتا ہے بالکل ٹھیک ٹھیک الٹنا پلٹنا۔ کیا مطلب؟ ادھر کا موضوع اٹھا کے ادھر رکھ دیا، محمول بنا دیا، ادھر کا محمول اٹھا کے ادھر موضوع بنا دیا۔ اور دوسرا یہ کر دیا کہ اس کے اندر جو پہلے سچا تھا اس کو بعد میں بھی سچا رکھا، جو جھوٹا تھا وہ جھوٹا ہی رہا۔
کس ترتیب سے؟ اس کو عکس مستقیم کہتے ہیں، عکس مستوی کہتے ہیں۔ جزء اول کو جزء ثانی کو جزء اول، اگلے جملے میں، اگلے قضیے میں بنا دیا آپ نے۔ ایسے ہی مقدم تالی کے اندر آپ دیکھ لیں، اس میں بھی ایسے ہی جو ہے وہ عکس ہو جاتا ہے اس لحاظ سے۔ اب یہاں پر عکس کی دو قسمیں ہیں منطقیوں کے ہاں، عکس مستوی جو یہاں بیان ہو رہا ہے، دوسرا ہے عکس نقیض۔ عکس نقیض سے عکس مستوی ذرا آسان ہے، تو اسہل کو تقدیم الاسہلی انسبو، یعنی جو زیادہ آسان ہوتا ہے اس کو پہلے لانا زیادہ بہتر ہے، تاکہ اس سے نمٹ لیا جائے، آگے پھر مشکل کے لیے ذرا توانا ہو کر، چست ہو کر آدمی شروع ہو جائے۔ پہلے یہ مشکل لایا تو اس میں ساری توانائی لگ گئی، تو آگے آسان بھی مجھے مشکل نظر آئے گا۔ تو اس اصول کے تحت انہوں نے پہلے عکس مستوی کو یہاں پر کتاب میں لایا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی شرطیں کیا ہیں وہ آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں۔ یہاں پر فالصالبۃ الکلیہ، یہاں سے سالبہ کلیہ کا سالبہ کلیہ ہی عکس آتا ہے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے محصورات کو شروع کر دیا تھا کہ محصورات ان کا کیا اچھا پھر یہ فرمایا تھا کہ سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ آتا ہے بدلیل خلف۔ تو عام طور پر تین طرح کے دلائل ہوتے ہیں جن سے اپنی بات کو ثابت کیا جاتا ہے: دلیل خلف، دلیل افتراض اور طریق عکس، یہ تین طریقے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل خلف کو لایا تھا تو ہم نے اسی کو لیا، اور اسی کے مطابق تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ دلیل خلف جو ہوتا ہے وہ خلاف مفروض کا مخفف ہے، اس کا شارٹ کٹ ہے، یعنی ایسی دلیل جو خلاف مفروض کو مستلزم ہو، ایسی دلیل جو خلاف مفروض کو مستلزم ہو اسے دلیل خلف کہتے ہیں۔ اور پھر اس کی تشریح ہم کر چکے ہیں کہ سالبہ کلیہ کا عکس اگر آپ سالبہ کلیہ نہیں مانیں گے تو پھر اس کی نقیض مانیں گے۔ نقیض کی صورت میں پھر کیا لازم آئے گا؟ ایک چیز کی نفی خود اپنی ذات سے، سلب الشیء عن ذاتی ہی عن نفسی ہی، ایک چیز کی نفی خود اپنی ذات سے لازم آئے گی، تو یہ بات ہم کر چکے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ نہیں مانتا تو نقیض ماننی پڑے گی، ایسے تو ہو نہیں سکتا۔ ہم نے کہا تھا نا ارتفاعی نقیضین پھر لازم آئے گا، نہ اجتماعی نقیضین جائز ہے نہ ارتفاعی نقیضین جائز ہے، تو درمیانی صورت کرنی پڑتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر کہا تھا وہ سالبۃ الجزیہ، سالبہ جزیہ کا جو عکس ہے وہ عام طور پر نہیں آتا ہے، لازمی طور پر کبھی آتا ہے، اس کی مثال ہم نے دے دی تھی، اور عام طور پر نہیں آتا ہے۔ کیوں نہیں آتا؟ عکس کی شرط یہاں پر نہیں پائی جاتی، اور جب شرط ختم ہو جائے، اذا فات الشرط فات المشروط، شرط نہیں پائی جاتی، اس وجہ سے نہیں پائی جاتی کہ ممکن ہے نمبر ایک کہ سالبہ جزیہ حملیہ ہو اور اس کا موضوع کیا ہو، اس کا موضوع محمول سے عام ہو، اور اسی طرح شرطیہ ہو تو اس کا مقدم تالی سے کیا ہو، عام ہو، تو اسی صورت میں پھر یہ صادق نہیں آئے گا۔ اس کی مثال ہم نے پڑھی، بعض الحیوانی لیس بانسان، بعض حیوان انسان نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا آپ الٹ کریں، آپ بعض الانسانی لیس بحیوان، نہیں بعض انسان نہیں ہے حیوان، تو یہ تو غلط ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، یہ اس وجہ سے غلط ہو گیا ہے، صحیح ہے۔ اچھا اسی طرح جو ہے اگر آپ دیکھیں اس میں کہ اگر سالبہ جزیہ اگر شرطیہ ہو تو وہاں مقدم تاری سے عام ہو تو بھی یہاں پر پھر جھوٹ آئے گا۔ مثلا اس کی مثال لے لیں، اس کی مثال مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں نہیں دی، حاشیے میں موجود ہے کہ قد لا يكون اذا كان الشيء حيوانا كان انسانا، کبھی ایسے ہو سکتا نہیں ہوتا کہ جب بھی، کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ جب بھی کوئی چیز حیوان ہو تو لازمی انسان بھی ہو، تو ٹھیک ہے نا، کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ ایک چیز جب حیوان ہو تو وہ انسان بھی ہو، حیوان ہو انسان نہ ہو، تو بے شمار چیزیں ایسی، یہ تو سچا ہے۔ اب اس کا عکس نکالیں تو اس کا عکس ٹھیک نہیں بنے گا، اس کا عکس ٹھیک نہیں بنے گا۔ اب اس کا عکس اگر ہم نکالیں، قد لا يكون اذا كان الشيء انسانا كان حیوانا، کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ جب بھی کوئی چیز انسان ہو وہ حیوان بھی ہو، تو یہ تو صحیح نہیں ہے نا، یہ تو صحیح نہیں ہے کہ جب بھی ایک شے انسان ہو تو حیوان ہو، تو حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ جب بھی کوئی چیز، کوئی شے انسان ہوگی تو حیوان ضرور ہوگی۔ یہاں اصل قضیہ قد لا یکون اذا کان شیء حیوانا کان صادقا کان انسانا، یہ تو صادق ہے کہ کبھی ایسا ہو نہیں ہوگا کہ جب بھی کوئی چیز حیوان ہو تو وہ انسان ہو، ٹھیک ہے، یہ تو صادق ہے، مگر اس کا جو عکس ہم نے نکالے ہے قد لا یکون اذا کان شیء انسانا کان حیوانا،
صادق نہیں ہے بلکہ کاذب ہے، کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ جب بھی کوئی چیز انسان ہو تو حیوان بھی ہو، یعنی ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال اس کا یہاں پر جو عکس ہے وہ غلط ہو گیا۔ عکس کیا ہوا؟ عکس کیا ہوا؟ عکس یہی ہوا کہ قد لا یکون اذا کان شیء انسانا کان حیوانا، کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جب بھی شے کوئی انسان ہو تو وہ حیوان ہو، ٹھیک ہے، وہ حیوان ہو۔ اب انسان سے حیوانیت کو یہاں پر دور کیا جا رہا ہے، حالانکہ ایسے تو ہو نہیں سکتا، انسان جب بھی ہوگا تو حیوان تو ضرور ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے، کل انسان حیوان، یہ موجبہ کلیہ ہے، اس کا کیا آئے گا؟ بعض الحیوانی انسان، بعض حیوان انسان ہے، تو دونوں سچے ہیں، ہر انسان حیوان ہے یہ بھی سچا ہے، اس کا عکس کیا آتا ہے؟ بعض حیوان انسان ہے، موجبہ جزیہ یہ بھی سچا ہے۔ اچھا، موجبہ جزیہ کلیہ کا موجبہ جزیہ آتا ہے، موجبہ کلیہ کا موجبہ کلیہ نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کہ اگر موجبہ کلیہ ہو اور حملیہ ہو، اس کا محمول موضوع سے عام ہو، یا موجبہ کلیہ شرطیہ ہو اور اس کا تالی مقدم سے عام ہو، تو اس وقت پھر اس کا عکس جھوٹا آئے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے کل انسان حیوان، یہ ہر انسان حیوان ہے، یہ تو ٹھیک ہے۔ اب اس کو اگر مجبہ کلیہ ہی رکھ کر آپ آگے لے کے جائیں، عکس کلو حیوان انسان، تو غلط ہو جائے گا، ہر حیوان انسان تو نہیں ہے نا۔ یا شرطیہ میں آپ جائیں، کلما کا، اب یہاں پر کیا ہوا ہے؟ کل انسان حیوان، یہاں پر تالی عام ہے، کیا کہتے ہیں، محمول عام ہے، حملیہ ہے نا۔ اچھا، اسی طرح شرطیہ کی مثال دیں، وہاں تالی عام ہو، مثلا کلما کان الشیء انسانا، جب بھی ہوگی کوئی چیز انسان ہوگی حیوان۔ اب دیکھیں یہاں تالی عام ہے، ٹھیک ہے، انسان حیوانی تو ٹھیک ہے۔ اب اس کا عکس نکالیں تو کلما کان الشیء حیوانا کان انسانا، جب بھی کوئی چیز حیوان ہوگی وہ انسان بھی ضرور ہوگی، یہ غلط ہو گیا۔ یہاں تالی عام تھی شرطیہ کے اندر، تو خلاصہ یہی نکلا کہ موجبہ کلیہ کا موجبہ جزیہ آتا ہے، موجبہ کلیہ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اب رہ گیا اس میں موجبہ جزیہ، تو موجبہ جزیہ کے عکس کے بارے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والموجبۃ الجزیۃ تنعکس الی موجبۃ جزیۃ، موجبہ جزیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے۔ قولنا بعض الحیوان انسان، بعض حیوان کیا ہے؟ انسان ہے، ٹھیک ہے۔ ینعکس الی قولنا بعض الانسان حیوان، بعض انسان کیا ہے؟ حیوان ہے۔ اب بظاہر یہ غلط لگ رہا ہے، بعض انسان حیوان تو نہیں ہے، ساری حیوان ہے، لیکن یہاں پر ایک الگ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو بعض کا لفظ ہوتا ہے محتمل کل بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک آدمی، قاری صاحب اپنے شاگردوں سے کہیں سارے شاگرد چلے جائیں ختم پڑھنے پہ، یا سارے چلے جائیں جی فلاں طرف، ٹھیک ہے، تو اگر وہ اس طرح نہ کہے، وہ کہے جی بعض طلباء باہر چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ اب بعض طلباء باہر چلے جائیں تو اب متعین نہیں کیا، تو ایک اٹھا، دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، ساری کلاس ہی خالی ہو گئی۔ اب قاری صاحب جواب کے کہیں میں نے کہا تھا بعض طلباء باہر چلے جائیں، تو آپ سبھی آ گئے، تو ہر ایک یہ ریزن پیش کر سکتا ہے کہ بعض میں شامل تھا، تو آپ نے متعین نہیں کیا تھا، تو پتہ چلا کہ بعض اگرچہ بعض ہی ہوتا ہے لیکن محتمل کل ہوتا ہے، کہ ہر ایک اس میں سے اپنا فائدہ لے سکتا ہے پھر۔ تو اب یہ جو فرمایا نا کہ بعض انسان حیوان ہے، تو ٹھیک ہے، اب خاص نہیں کیا، متعین نہیں کیا، تو بعض کہتے کہتے سارے انسان کے اندر چلے جائیں گے، حیوان کے اندر داخل ہو جائیں گے، داخل رہیں گے۔ تو یہ چار قسم کے یہاں پر محصورات اربعہ کے اعتبار سے ان کے عکس کو لایا گیا۔